أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نے اس صورت کے اندر قیامت کا تذکرہ کیا ہوا ہے، لیکن جس نقطۂ نظر کے ذریعے سے اس قیامت کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے زمیندار کے پوائنٹ آف ویو سے۔ جس طرح زمیندار وہ دانہ بیج ڈالتا ہے زمین کے اندر اور پھر وہ انتظار کرتا ہے اس بات کا کہ فصل اگ آئے اور اس کے بعد اس کو کاٹیں، اسی طرح اللہ جل شانہ اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ انسان کو دنیا کے اندر مکلف بنایا گیا اور اس پر موت طاری ہوگی، اب موت کے بعد اس کو دوبارہ اٹھا لیا جائے، اس میں سے جو دانہ ہے وہ الگ کیا جائے اور جو بھوسا ہے وہ الگ کیا جائے۔ اس لیے جو دانہ ہوگا وہ جنت کا مستحق ہوگا، یعنی ایمان والے اعمال والے، اور جو بھوسا ہوگا کافر فاسق اور فاجر وہ جہنم کے مستحق ہوں گے۔ لیکن اللہ جل شانہ بار بار قیامت کا جو تذکرہ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو دو قسم کے غم لاحق ہے، ایک دنیا کے اعتبار سے جس کو ہم المعاش کہتے ہیں کہ بندہ دنیاوی زندگی کے گزران کے حوالے سے محنت کر لے، کوشش کر لے، اور نمبر دو ہم المعاد کہ موت کے بعد دوبارہ جو زندگی ہے اس حوالے سے بندے کو فکر مند رہنا چاہیے۔ جیسے دنیا کے لیے محنت کرتا ہے ایسے ہی آخرت کے لیے بندہ محنت کر لے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا دن مقرر ہے۔ فصل عربی زبان میں کاٹنے کو کہتے ہیں، تو جس طرح زمیندار اپنی زمین میں کھیتی باڑی کرتے ہوئے کٹائی کا ایک دن مقرر کر لیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی کٹائی کا ایک دن متعین ہے جس میں سارے انسانوں کو جمع کیا جائے گا، پھر نیکوکار کو الگ کیا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ، لہذا مجرموں کو الگ کیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا، جو فیصلے کا دن ہے، جو کٹائی کا دن ہے، جو جدائی کا دن ہے، وہ دن متعین اور مقرر ہے۔ اب چونکہ آیا نہیں ہے وہ وقت، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دن ہے نہیں، منکرین اپنے انکار سے باز آ جائے، قیامت واقعہ ہونے والے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اس دن کے حالات کو اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اس دن سور میں پھونکا جائے گا، تم سارے کے سارے گروہ در گروہ آئیں گے۔ قرآن نے دو قسم کے سور کا تذکرہ کیا ہوا ہے، مطلب یہ کہ دو مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سور کے حوالے سے بیان فرمایا کہ یہ سین کے مانند ہے، اس کا ایک طرف وہ مکمل طور پر پھیلا ہوا کھلا ہے اور دوسری طرف اس کا وہ بند ہے، تو اس لیے فرمایا کہ ایک مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، ایک مرتبہ سور میں پھونکنے کے بعد وہ سارے کے سارے آسمان اور زمین والے بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، سوائے وہ جن کو اللہ چاہے وہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر اس سور میں دوبارہ پھونکا جائے گا، اور جب دوبارہ پھونکا جائے گا تو دوبارہ پھونکنے کی وجہ سے فرمایا کہ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، ذرا سی دیر میں سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، دوسرے کو دیکھتے ہوں گے۔ اب یہ جو اس کے درمیان دو مرتبہ پھونکا جائے گا، اس میں کتنا درمیان میں وقت گزرے گا؟ تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو مرتبہ پھونکنے کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 40 کا ہے۔ اب جس صحابی سے روایت میں ان کو نے پوچھا کہ 40 دن، اس نے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں، 40 سال مجھے کوئی پتہ نہیں۔ بہرحال 40 دن ہو یا 40 سال ہو، یہ حالات جو ہے انسانوں کے حوالے سے، کردار اور اعمال کے حوالے سے وقت گزرے گا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن سور میں پھونکا جائے گا، تم سارے کے سارے اپنے قبروں سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ گے، اور یہ لوگ اس طرح تیزی کے ساتھ اپنے قبروں سے نکل کے اپنے حشر کے میدان میں جگہ کی طرف جائیں گے جیسے کوئی تیر جو ہے وہ ایک نشانے پہ پھینک دیا جاتا ہے۔ تو جتنی تیزی کے ساتھ ایک تیر اپنے نشانے پہ پہنچنا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ لوگ بھی اپنے اپنے ٹھکانے پہنچیں گے۔ نیکوکار جا کے نیکوکار کے ساتھ ملیں گے، اور بدکار بدکاروں کے ساتھ ملیں گے، مومن مومن کے ساتھ ملے گا، کافر کافر کے ساتھ ملے گا۔ مختلف قسم کے گروہ بنا دیے جائیں گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، دروازے ہی دروازے ہوں گے۔ مراد یہ کہ یہ آسمان کھل جائے گا، اس سے آسمان کے اوپر کا جو نظام ہے جو آج نظر نہیں آ رہا، اس دن سب کچھ نظر آ جائے گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ آسمان کو جب تک چاہے تو یہ مضبوط رکھا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی دراڑ تک نہیں آ رہا، لیکن جب اللہ نے چاہا یہ پھٹ جائے گا، یہ دروازے دروازے ہو جائیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، آج کے یہ مضبوط پہاڑ جو اپنی جگہ پہ تھمے ہوئے اور ہلنے کا نام تک نہیں لیتے، فرمایا یہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور یہ مضبوط پہاڑ چمکتا ہوا ریت بن جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ یہ بے نام و نشان ہو جائیں گے، ان پہاڑوں کا کوئی نام ہی نہیں رہے گا۔ اس لیے قرآن نے پہاڑوں کے حوالے سے ایک لفظ استعمال کیا کہ یہ بے وقت ہو جائیں گے، ایک لفظ استعمال کیا رنگین اون کی طرح یہ ہوا میں اڑنے والے بن جائیں گے، یہ ریزہ ریزہ کیے جائیں گے، چلا دیے جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، جب وہ قیامت کا دن واقع ہوگا تو اس دن جہنم وہ گھات اور انتظار میں ہے، کب یہ لوگ آئیں گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ جہنم کے اندر گروہ در گروہ لوگ ڈالیں گے، گروہ در گروہ، اور جہنم آگے سے آواز دے حل من مزید، حل من، اور ہے اور ہے، اور ڈال دیے جائیں گے، اور ڈال دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی آگ وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑی آگ ہے۔ لِلطَّاغِينَ مَآبًا، اور ٹھکانہ ہے سرکشوں کے لیے، یا تو ایمان لانے والے نہیں تھے، منکر اور کافر بن کے دنیا کے اندر زندگی گزار رہے تھے۔ جہنم میں طبقات ہے، سب سے نچلا طبقہ جو سب سے زیادہ گرم ہوگا یہ منافقین کا ہوگا، جو دلوں میں کفر چھپا کے رکھتے تھے اور زبان سے کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اور سب سے ادنا عذاب جہنم کے اندر اس کو ہوگا جس کا صرف جوتا آگ کا، اور جوتا آگ کی وجہ سے اتنا گرم ہوگا کہ اس کا دماغ جو وہ جوش مارتا ہوگا۔ اللہ سب کی حفاظت نصیب فرمائے۔ تو فرمایا سرکشوں کے لیے، اس لیے لابثین فیہا احقابا، اللہ فرماتے ہیں یہ سرکش جب جہنم میں داخل ہوں گے یہ مدتوں رہیں گے۔ احقاب یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ عربی زبان کے حوالے سے 80 سال پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اب اس حوالے سے جب دیکھا جاتا ہے، اور جہنم اور قیامت کے دن کے حوالے سے جو دنیا کا 1000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ بہرحال علماء فرمائے 2,88,00,000 سال کے اندازہ کے برابر، 86 لاکھ، 2,86,00,000 کے حوالے سے قول آیا ہے۔ اور فرمایا کہ دنیا میں بندہ ایک نماز قضا کر لے اور پھر قضا پڑھ بھی لے، پھر بھی یہ 1,88,00,000 سال جہنم کے اندر رہے گا۔ اب کیا حال ہوگا جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں،
بہرحال جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اعمال میں کمزوری کی، وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن جہنم میں ہمیشہ کے نہیں رہیں گے، اپنی گناہوں کے مطابق سزا بھگتنے کے بعد نکل جائیں گے، ان کو نکال دیا جائے گا۔ اس لیے جہنم میں جب ایمان والے بھی ہوں گے تو یہ جہنمی جہنم کے اندر جو کافر ہوں گے یہ ایمان والوں کو طعنہ دیں گے، تمہیں تمہارا ایمان نے کیا فائدہ دیا، تم کلمہ پڑھتے تھے ہم نہیں پڑھتے تھے، ہم دونوں جہنم میں ہیں۔ اللہ جل شانہ اس پر غیرت کریں گے اور اللہ حکم دیں گے ہر وہ بندہ جس نے کلمہ پڑھا اس کو جہنم سے نکال دیجئے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، پھر یہ وہ وقت حسرت اور افسوس کا ہوگا کہ جہنم میں کہیں گے کاش ہم بھی دنیا کے اندر ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیتے، آج ہمیں بھی نکال دیا جاتا۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنم کے اندر نہ ان کو ٹھنڈک نصیب ہوگی نہ کوئی اچھے مشروبات نصیب ہوں گے۔ اگر ان کو پیاس لگ جائے اور یہ پانی مانگے اور پانی 40 سال تک مانگتے رہیں گے 40 سال بعد لبیک کہا جائے گا اور ان کو پھر جو پانی ملے گا تو وہ حمیمہ، وہ جوش مارتا ہوا پانی ملے گا، ایک گھونٹ پی لیں گے اندر کا سارا نظام مایا ہو کے نکل جائے گا۔ وغساقا، اور جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جہنم کے پیپ میں سے ایک ڈول بھی باہر دنیا کے اندر لایا جائے اور دنیا میں ڈال دیا جائے، کوئی چیز کھانے پینے کے قابل نہ رہے، اتنی اس کی نحوست۔ جزاء وفاقا، اللہ فرماتے ہیں یہ پورا کے پورا بدلہ ہوگا۔ یہ دنیا کے اندر آئے اور ہم نے ان کو اپنی قدرت سے بنایا اور ہم نے ان کی طرف اپنے پیغمبر کو بھیجا، ان کی طرف ہم نے اپنے قرآن کو بھیجا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ اس باتوں پر یقین کرتے ہوئے آخرت کی تیاری میں لگے رہتے اور آخرت کی تیاری کے لیے اعمال صالحہ میں لگے رہتے، لیکن ان لوگوں نے انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ تو امید ہی نہیں رکھتے تھے، یہ یقین ہی نہیں رکھتے تھے حساب و کتاب کا کہ ایک دن آنے والا اور ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ اب یہ تو حساب کا یقین نہیں رکھتے تھے، اس وجہ سے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، یہ جھٹلانے لگے ہمارے تمام آیات کو۔ ہم نے کتنی آیتیں ان کی طرف بھیجی، اس سے قیامت کے دن بندہ کہے گا اے میرے اللہ مجھے ایک مرتبہ واپس لوٹا دے، میں نیکوکار بن کر آؤں گا۔ ان تقول نفس یا حسرتا، ہائے افسوس ہائے افسوس، لو اننی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش مجھے ایک مرتبہ واپسی ملے، میں بڑا نیکوکار بن کر رہوں گا۔ اللہ فرمائے بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، نہیں تمہارے پاس ہماری آیتیں دنیا کے اندر آئی تھی، تم نے جھٹلایا تھا، تم نے تکبر کا مظاہرہ کیا تھا، بڑائی کا مظاہرہ کیا تھا اور تو کافروں میں سے بن گیا تھا، تو انکار کرنے والا تھا۔ اس لیے اللہ فرمائیں گے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، انسان کے تمام اعمال، اقوال اور افعال اللہ فرماتے ہیں ہم کتاب کے اندر شمار کر رکھے ہیں، انسانوں کے تمام اعمال ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، اعمال نامے میں محفوظ کیے جا رہے ہیں، زمین بھی ریکارڈنگ کر رہی ہے، انسان کے اپنے اعضاء بھی ریکارڈنگ کریں، فرشتے بھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور یہ اعمال نامے میں محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھو آج کے دن اپنا اعمال نامہ، تو نے بلوغت سے لے کر موت تک کے یہ اعمال کیے تھے، ہم نے تمہیں مکلف بنایا تھا اعمال کا۔ اور انسان جب دیکھے گا اپنے اعمال نامے کو ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، بندہ دیکھے گا او ہو یہ تو ایک ایک چیز مجھے بتا رہی ہے، یہ تو نہ چھوٹے عمل کو چھوڑ رہی نہ بڑے عمل کو، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، انسان کے ہوش حواس اڑ جائیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 مواقع ایسے ہوں گے جس میں بندے کو کوئی یاد نہیں رہے گا، ماں باپ بھی یاد نہ رہے، بیوی اولاد بھی یاد، دوست احباب رشتہ دار بھی کوئی بھی یاد نہیں،
بندہ کہے گا بس میری جان چھوٹ جائے، مجھے کسی کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اس میں سے ایک وقت وہ ہوگا جب یہ اعمال نامے ہوا میں اڑا دیے جائیں گے اور اعمال نامے خود بخود آ کر کسی کو دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، کسی کو بائیں ہاتھ میں۔ اس وقت بندہ پریشان ہوگا، پتہ نہیں دائیں ہاتھ میں آنے والا بائیں ہاتھ میں آنے والا، بس مجھے میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے، کسی کو ملے نہ ملے، میرا کوئی نہ مجھے اولاد چاہیے، نہ مجھے ماں باپ چاہیے، نہ مجھے بیوی چاہیے، نہ مجھے دوست چاہیے، نہ مجھے رشتہ دار، بس میری جان چھوٹ جائے بس۔ ایک موقع یہ بھی ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت نصیب فرما دے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، پھر قیامت کے اللہ فرمائیں گے تم دنیا کے اندر تو جھٹلاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے میرے پیغمبر کا، میرے قرآن کا، میرے بندے تمہارے پاس آ کر منتیں کرتے تھے، سمجھاتے رہتے تھے تمہیں دین کی باتیں۔ آج اللہ معاف کر لے، دنیا کے ایک معمولی سے کھیل کے لیے لوگ گھنٹوں لگاتے ہیں تماشائی بن کے، اگر گراؤنڈ نہ پہنچ سکے اسکرین لگا کر بیٹھتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے، تکتے نہیں ہیں۔ لیکن جہاں کہ بندہ جا کے دین کی بات کرنا چاہے، اور جی بس کر جلدی جلدی بات ختم کر لیتے ہیں، ہم مصروف ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آج انسانیت ایسے بن گئی ہے۔ اب اللہ کا منشا کیا ہے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ مخلوق کی باتیں، دنیا کی چیزوں کی باتوں کے لیے، کھانوں کے لیے گھنٹوں لگ رہے ہیں، اور نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے، قرآن کی تلاوت میں کتنا ٹائم، اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لینے کے لیے بندے کے پاس کتنا وقت ہے۔ بہر اللہ فرمائیں گے فَذُوقُوا، اب چکو تمہیں عذاب، فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، آج کے دن ہم تمہارے عذاب کو اور بھی بڑھائیں گے، اور بھی بڑھائیں گے۔ کپڑے تارکل کے ہوں گے، جو آگ لگے گی اس کو، پھر یہ چمڑے سارا ضائع ہوگا، اللہ اور چمڑا چڑھائیں گے، پھر وہ ضائع ہوگا، پھر اور چمڑا چڑھائیں گے، پھر وہ بھی ضائع ہوگا۔ اوپر کا ہونٹ یہاں تک پہنچے گا، نیچے کا ہونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناف تک آ جائے گا، اور یہ زبان اتنی لمبی ہو جائے گی کہ یہ زمین پہ گری پڑی ہوگی، انسان اس کو اٹھا کے اپنے ساتھ چلتا ہوگا، اور لوگ اس کے اوپر پاؤں رکھیں گے، اور یہ کہے گا بھائی کم از کم میری زبان پہ تو پاؤں مت رکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ایک بات سمجھا دی، فرمایا انسان کے یہ آنت نکل جائیں گے، جس طرح دنیا کے اندر ایک چکی چلانے کے لیے جانور گھومتا رہتا ہے، اس طرح یہ بندہ گھومتا رہے گا، اپنے اس آنت سے گھومتا رہے گا۔ ایک ایک جہنم اتنا بڑا ہوگا کہ ایک ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اس لیے جہنمیوں کے احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے تفصیل کے ساتھ بیان فرما دی، اس لیے روزانہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نماز کے بعد اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، صبح شام کم از کم 7 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم اجرنی، اللہ مجھے بچا دے، مجھے پناہ دے جہنم کیا، اللہم اجرنا، اللہ ہم سب کو پناہ دے جہنم کی آگ سے۔ اسی اللہ سے جنت مانگتے رہنا اور جہنم سے پناہ مانگتے رہنا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا ایک دن مقرر شدہ ہے، یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا پس تم لوگ گروہ در گروہ آؤ گے، وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور یہ آسمان کھول دیے جائیں گے پس ہوں گے دروازے ہی دروازے، وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور یہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے پس یہ چمکتا ہوا ریت بن جائے گا، ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم گھات انتظار میں ہے، للطاغین مآبا، جو سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، جس میں مدتوں رہیں گے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہیں چکیں گے اس کے اندر کوئی ٹھنڈک، مراد جن کو کوئی ٹھنڈک نصیب نہیں ہوگی، نہ کوئی اچھا پانی، الا حمیما وغساقا، مگر جوش مارتا ہوا پانی اور پیپ،
جزاء وفاقا، جو کہ پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا ان کو۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یقیناً یہ لوگ حساب کا یقین نہیں رکھتے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری آیات کو مکمل طور پر جھٹلا چکے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو کتاب کے اندر شمار کر رکھا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، پس چکو تم آج کے دن یہ عذاب، پس ہم تمہارے لیے اس عذاب کو اور بھی بڑھا دیں گے۔ صدق